बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फस्लुन फी मसाइल आबारी। यहाँ से अब कुएं के मसाइल जिक्र करेंगे। मुसन्निफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये बताएंगे कि कुआं कब पाक होता है, कब नापाक होता है। बोरवेल जैसे हम वेल होता है या वाटर टैंक होती है या फिर कुआं होता है जो पानी के स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होता है। और खुसूसन ये वो मसाइल हैं जिनमें जो है पानी की मिकदार कम होती है, स्टोरेज यानी कम होता है। कम होने से मुराद, कलील पानी से मुराद क्या है कि जो दय दर दय से कम हो, यानी जो कल हमने तफसील बयान की थी दय दर दय की, यानी 10 हाथ, द 10 into 10 जो हैंड्स के कैलकुलेशन के हिसाब से, या तो फिर फीट के हिसाब से 15 into 15, अगर उससे कम है तो पानी को कलील पानी करार दिया जाता है। तो फिर अगर इसके अंदर कोई नजासत गिर जाती है तो इसे पाक करने का तरीका शरीयत ने हमें क्या बताया है, उसके ताल्लुक से बयान करेंगे। फरमाते हैं, देखिए इबारत की तरफ, तुनज़हुल बिअरु सगीरतु बिवुक़ूइन नजासती व इन क़ल्लत मिन गैरिल अरवाथि कक़तरति दमिन औ खमरिन व बिवुक़ूइ खिंज़ीरिन वलौ खरज हय्यन। मसला यहाँ से बयान कर रहे हैं कि छोटे कुएं का तमाम पानी निकाला जाएगा। पहली बात, तुनज़उल बिअरु सगीरतु बिवुक़ूइन नजासती व इन क़ल्लत, अगर पानी कम हो, दय दरदा से कम हो, तो फिर क्या करेंगे, पूरा का पूरा कुआं खाली कर दिया जाएगा, यानी उसका तमाम पानी निकाल दिया जाएगा। और सूरतें क्या क्या बयान कर रहे हैं, कब पानी नापाक होता है, तो कहते हैं कि इसके अंदर अगर इसमें लीद के अलावा कोई नजासत गिर जाए, चाहे थोड़ी हो, जैसे कि खून या शराब का एक कतरा, आगे फरमा रहे हैं, खून या शराब का खतरा, या फिर उसके अंदर खिंजीर गिर जाए। अब ये दूसरी सूरत। पहली सूरत, अगर इसमें लीद के अलावा कोई नजासत गिर जाए, चाहे थोड़ी हो, जैसे खून या शराब का खतरा गिर जाए, तो इस सूरत में क्या हो जाएगा, पानी नापाक हो जाएगा। दूसरा क्या, कि अगर इसके अंदर खिंजीर गिर जाए, अगर चाहे वो जिंदा निकले, तो भी क्या है, वो पानी पूरा का पूरा नापाक समझा जाए, क्योंकि खिंजीर नजिसुल ऐन है, उसका सर से लेकर पैर तक हर चीज जो है नापाक है, जूता भी उसका नापाक है। तो तमाम सूरतों में अगर वो जिंदा भी निकल आया तो भी क्या है, ये पूरा पानी नापाक हो जाएगा। अगर चाहे उसका मुंह जो है पानी तक न पहुंचा हो, यानी गिरा, और उमूमन जानवर जब पानी में गिरते हैं तो मुंह ऊपर करते हैं, क्योंकि हम भी मुंह ऊपर करते हैं सांस लेने के लिए, अंदर नहीं डालते। तो अगर इसका मुंह पानी तक ना पहुंचा हो, तो भी जो है उसका झूठा ना भी लगा हो, तो भी उस सूरत में ये पूरा पानी खाली कर दिया जाएगा। क्या फरमाए, वलम युसिब फमहुल मा, फमुन कहते हैं मुंह को, युसिब पहुंचना, अलमा पानी, अगर चाहे उसका मुंह पानी तक ना पहुंचा हो। तीसरी सूरत बयान कर रहे हैं कि वह बिमौती कल्बिन, और अगर कुत्ता उस पानी के अंदर गिर कर मर जाए, औ शातिन या फिर बकरी गिर कर मर जाए, औ आदमीन या फिर कोई आदमी जो है कुएं में गिरकर मर जाए। कुत्ता या आदमी या फिर कोई बकरी अगर पानी के अंदर गिरकर मर जाए, तो कहते हैं इससे भी पानी नापाक हो जाएगा। चौथी सूरत क्या कह रहे हैं, वबी इंतिफाकी हैवानिन वलौ सगीरन, कहते हैं कि अगर कोई जानवर जो छोटा हो फूल जाए, पानी के अंदर गिरा और वो फूल जाए, अगर चक्के छोटा हो, तो उस सूरत में भी कुआं नापाक हो जाएगा। अब यहां से ये बयान कर रहे हैं कि अगर पूरा तमाम पानी निकालना मुमकिन ना हो कुएं का, तो क्या किया जाए। आपके पास एक टैंक है, उस टैंक के अंदर मिसाल के तौर पर छोटा जानवर बिल्ली बिल्ली गिर गई, और फिर अंदर गिरकर इतनी देर रही कि उसका जिस्म फूल गया।
तो अब क्या हो गया, ये फूलने की वजह से अब वो पूरा का पूरा पानी नापाक हो गया। ठीक है, पूरा पानी नापाक हो गया, तो आपको पूरा पानी निकालना पड़ेगा। लेकिन ये जो ऊपर भी सूरतें बताई कि अगर आदमी गिर गया, मर गया, टैंक में पीने के पानी की टैंक है ऊपर, उसके अंदर जो है सोसाइटी की होती है, बड़ी बड़ी टैंक्स होते हैं, कभी नीचे की तरफ होते हैं, जो बेसमेंट में नीचे की तरफ होती हैं टैंक्स, तो ढक्कन वगैरह खुला होने की वजह से अगर कोई बच्चा वगैरह गिर कर मर गया, अब ऐसी सूरत में, या फिर कोई बकरी चर रही थी वो गिर कर मर गई, तो ये क्या हो जाता है, इस सूरत में पानी पूरा नापाक हो गया आपके टैंक का। तो फिर आप क्या करेंगे, तो पूरा पानी आपको खाली करना होगा। लेकिन अगर पूरा पानी खाली करना मुमकिन ना हो, तो ऐसी सूरत में क्या किया जाएगा, तो फरमाते हैं वमी अतदलविन, कहते हैं 200 डोल निकाले जाएं। 200 डोल, डोल किसे कहते हैं, वो जो बकेट नुमा जो शेप का होता है, जिसको रस्सी बांधकर कुएं के अंदर लटकाते हैं और उससे पानी खींच कर निकालते हैं, तो उसे डोल कहते हैं। अरबी अरबी में उसे दलवुन कहते हैं। ठीक है, तो ये डोल से पानी निकाला जाता है। तो कितने डोल निकालेंगे, 200 डोल पानी निकालेंगे। ठीक है, ये आगे का मसला बयान कर रहे हैं। वमी अता दलवन वक्का, सॉरी, कहाँ बात चल रही थी, हाँ, वमिअता दलवन लौ लम युमकिनु नज़हुहा व इम्मा तफीहा दजाज, अच्छा, लौ लम युमकिनु नज़हुहा, यहाँ बयान कर रहे हैं, देखिए कि अगर पूरा पानी खाली करना मुमकिन ना हो तो 200 डोल निकाले जाएंगे। फिर आगे यहां से एक नया मसला बयान करें। अच्छा, पहले यहाँ पर समझ लें, डोल से पानी निकालना, कुआं हो तो समझ में आता है, उससे निकालेंगे, लेकिन इसमें मेहनत बहुत लगती है, आपको गिनना भी पड़ेगा। लेकिन आज के जमाने में तो मशीनरी इस्तेमाल होती है, आपके पास पंप होते हैं, मशीन होते हैं, तो मशीन से भी आप पानी निकाल सकते हैं। अब आप जो बोर खोदते हैं ग्राउंड के अंदर, ये बोर का हुक्म भी कुएं वाला ही होगा। ठीक है, अगर आपने बोर खोदी है और नीचे उसका स्टोरेज है, तो बोर के लिए भी वही हुक्म होगा जो कुएं का है। तो पानी किस तरह निकाला जाएगा, चाहे कुआं हो या फिर इससे अगर डोल ना हो, तो फिर आप देखेंगे, मशीन ऑन करेंगे और देखेंगे कि कितने सेकंड्स में एक बकेट या एक डोल आपकी भरती है। ठीक है, तो उस मिकदार से, यानी उस टाइमिंग के कैलकुलेशन से आप देखेंगे कि 200 डोल भरने के लिए कितना टाइम लगेगा। ओके, और उतनी देर आप मशीन ऑन रखेंगे और पानी को खाली करेंगे। इस तरह से जो है आप ये क्लियर कर सकते हैं। पूरा पानी खाली करने के लिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो पानी दय दरदा से कम है और ये नजासत को पकड़े रहता है, ये जारी पानी नहीं है, ये बहता पानी भी नहीं है कि अपने साथ नजासत को बहा ले जाए, इसलिए पानी खाली करने का हुक्म दिया जाता है। और कुएं से जो है 200 डोल निकालने का क्यों हुक्म दिया, आप कहेंगे अगर नजासत के नीचे थोड़ा सा पानी भी रह गया, आपने ऊपर का पानी निकाल लिया, तो फिर भी तो पानी पानी है, एक दूसरे में मिक्स हो जाता है, ऐसी सूरत में क्या हुक्म होगा। देखें, कुआं और बोर एक ऐसी चीज है जो नीचे से पानी को ऊपर की तरफ लाती रहती है। आप ऊपर से पानी खाली करते जाए, नीचे से नया पानी आता है। ठीक है ना, नीचे से नया पानी आता रहता है, तो ये जारी पानी के हुक्म में हो जाता है, इसलिए फिर उसे पाक करार दिया जाता है। और ये इसमें एक हीला भी है कि अगर कोई पानी आपका नापाक हो गया, ठीक है, तो उस पानी को आप पाक कैसे करेंगे। तो आपको तो पता है कि बहता पानी पाक पानी के हुक्म में होता है, और ये आपका रुका हुआ पानी है। ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, उस पानी को पाक पानी के, सॉरी, बहते पानी के हुक्म में ले आएंगे। मिसाल के तौर पर आपके पास एक टैंक है, वाटर टैंक है, छोटी है, समझ लें कि 250 लीटर की होती है या 500 लीटर की होती है। अब आपने देखा कि भाई उसके अंदर कुछ नापाकी गिर गई थी, और आपने उसको खाली कर दिया, उसको तो निकाल दिया इमीडिएटली, तो मुमकिन हो तो सारा पानी निकाल दिया जाए। वरना फिर आप कैसे करें कि उसके अंदर एक तरफ से पानी को जो है ऑन कर दे, यानी नल आपका खुला हुआ है, तो एक तरफ से पानी को अंदर आने दे और दूसरी तरफ से पानी को बाहर जाने दे, यानी ये बहता पानी के हुक्म में आ जाए। थोड़ी देर के लिए ऐसा करें, तो फिर वो पानी पाक समझा जाएगा। बकेट भी है आपकी, ओके,
بکیٹ ہے اور اس کے اندر مثال کے طور پر کوئی ناپاک پانی کا قطرہ گر گیا، اب آپ اس پورا گرم پانی آپ نے نکال لیا تھا تو کیا پورا گرم پانی پھینک دیں گے؟ تو ایسا نہ کریں، تو پھر آپ کیا کریں گے، اوپر سے نل کو آن کریں اور نیچے سے بکیٹ کو تھوڑا سا کراس کر دیں تاکہ نیا پانی اوپر سے بکیٹ کے اندر گرتا رہے اور اندر کا پانی جو ہے تھوڑا تھوڑا نیچے کی طرف بہتا رہے۔ تو یہ پانی جو ہے اب بکیٹ کا بہتے پانی کے حکم میں آ گیا، اور پھر اس کے بعد آپ نل کو بند کر دیں بعد میں، تو یہ پانی کو پھر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ پاک پانی سمجھا جائے گا۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ دوبارہ سن لیں کہ چھوٹا کنواں جو دہ دردہ سے کم ہو، کنواں ہو یا بور ویل ہو یا آپ کی واٹر ٹینک ہو، ان تمام کا ایک ہی حکم ہوگا جو دہ دردہ سے کم ہوں گے۔ یعنی اس میں اگر نجاست گر جائے، چاہے تھوڑی ہو، یا پھر خنزیر گر جائے، چاہے اس کا منہ پانی تک نہ لگا ہو، یا کوئی آدمی یا کتا اس میں گر جائے اور مر جائے، اور اسی طرح کوئی جانور، چھوٹا جانور جو ہے گر کر پھول جائے، تو ان تمام صورتوں میں اس پورے پانی کو خالی کر دیا جائے گا۔ اگر پورا پانی خالی کرنا ممکن نہ ہو تو 200 ڈول نکالے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اگلا مسئلہ دیکھیں، کہاں تک؟ وَإِمَّا تَفِيهَا دَجَاجَةً أَوْ حُرَّةً أَوْ نَحْوَهُمَا لَزِمَ نَزَحُ 40 دلون۔ کہتے ہیں کہ اگر کنویں میں مرغی یا بلی یا ان دونوں جیسی کوئی چیز مر جائے تو 40 ڈول نکالنا واجب ہے۔ 40 40 دلون ڈول، ٹھیک ہے، لازم ہے کہ نکالا جائے 40 ڈول کو۔ کن چیزوں کے گرنے کی وجہ سے؟ مرغی اگر گر گئی یا بلی اگر اس میں گر گئی، ٹھیک ہے، اور اس میں مر گئی، تو پھر 40 ڈول نکالیں گے۔ یاد رکھیں کہ یہاں فرق ہے صرف گر کر مرنے میں اور مر کر پھول جانے میں۔ پہلی صورت جو ہم نے بیان کی تھی جہاں پورا پانی خالی کرنا پڑتا ہے، پورا پانی ناپاک ہو جاتا ہے، تو اس صورت وہ کون سی صورت تھی کہ جہاں پر جانور، چھوٹا جانور گر کر پھول گیا، کوئی جانور گر کر پھول گیا اگرچہ کہ وہ چھوٹا ہو، تو اس میں نجاست جو ہے نا، اس سے امکان کیا ہوتا ہے کہ پھولنے کا مطلب یہ کہ اس میں گر کر کافی عرصہ ہو گیا اور پانی کی نجاست جو ہے ہر طرف اندر پھیل چکی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ حکم لگایا جاتا ہے پورے پانی خالی کرنے کا۔ لیکن اگر بلی، یہ چھوٹے جانور جو ہیں، بلی یا مرغی وغیرہ صرف گری اور مر گئی اور آپ نے اسے نکال لیا، یعنی پھولی نہیں تھی، فوراً ہی اس کو نکال لیا، تو پھر کہتے ہیں کہ 40 ڈول پانی نکالنا ضروری ہو گیا۔ وَإِمَّا تَفِيهَا فَارَةً أَوْ نَحْوُهَا لَزِمَ نَزَحُ 20 دلون، کہ اگر اس کے اندر یہ جو مرغی ہے اس سے چھوٹا جانور جیسے کہ چوہا وغیرہ اگر گر جاتا ہے تو کہتے ہیں 20 دلون، کتنا نکالیں گے؟ 20 ڈول نکالیں گے۔ یعنی جتنا بڑا جانور ہے اتنے زیادہ ڈول ہیں، جتنا چھوٹا ہے اتنے کم ڈول ہیں، کہ اگر چوہا گر کر مر جائے تو آپ 20 ڈول پانی نکالیں گے، چوہا یا اس جیسا جانور، ٹھیک ہے، نحوہا لکھا ہوا ہے، اس جیسا جانور اگر گر جائے تو پھر کتنے نکالیں گے؟ 20 ڈول نکالنا ضروری ہے۔ آگے کہتے ہیں وَكَانَ ذَلِكَ طَهَارَةٌ لِلْبِئْرِ وَالدَّلْوِ وَالرِّشَاءِ وَيَدُ الْمُسْتَسْقَى۔ اب یہاں پر مستسقی کہتے ہیں کہ آگے دوبارہ دیکھیں یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ 20 ڈول پانی نکالنا ضروری ہے، اور اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے پانی نکال لیا، لیکن وہ جو ڈول، وہ رسی اور وہ ہاتھ جو پانی کے اندر ڈول سے نکال رہے تھے جب آپ پانی، وہ تو اسی کو پانی کو لگ رہے تھے نا، تو کیا اس ڈول کو اور رسی کو اور ہاتھ کو الگ سے پاک کرنے کی ضرورت ہے؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں، ٹھیک ہے، یہ ڈول سے پانی نکالنا جب آپ نکال رہے تھے اسی وقت وہ رسی اور ہاتھ اور ڈول یہ تمام بھی پاک ہو جاتے ہیں، الگ سے اسے دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ نکالنا ہی، آگے کیا فرما رہے ہیں کہ یہ نکالنا ہی وَكَانَ ذَلِكَ طَهَارَةٌ لِلْبِئْرِ وَالدَّلْوِ وَالرَّشَاءِ وَيَدِ الْمُسْتَسْقِ، کہ
وہ نکالنے والے کا ہاتھ، وہ رسی، ڈول اور کنواں، یہ سب چیز اس کو پاک کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، الگ سے اس کو نہ دھویا ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. اوکے. وَلَا تَنْجُسُ الْبِئْرُ بِالْبِئْرِ وَالرَّوْثِ وَالْخِثَا. کیا کہہ رہے ہیں آگے؟ نیا مسئلہ دیکھیے. مینگنی، لید اور گوبر سے کنواں اس وقت تک پاک نہیں ہوتا جب تک کہ دیکھنے والا اسے زیادہ خیال نہ کرے. آگے وہ عبارت آئے گی. إِلَّا أَن يَسْتَكْثِرَهُ النَّاظِرُ، جب تک کہ دیکھنے والا اسے زیادہ خیال نہ کرے. وَأَن لَا يَخْلُو دَلْوٌ عَن بَعْرَةٍ وَلَا يُفْسُدُ الْمَاءُ بِخَرْءِ حَمَامٍ وَعُصْفُورٍ. ٹھیک ہے، اور کوئی ڈول بھی مینگنی وغیرہ سے خالی نہ ہو. اب ایک مسئلہ یہاں سمجھ لیں کہ ایک کنواں ہے یا پھر کوئی پانی کا جو ہے سٹوریج کے لیے حوض وغیرہ بنا کر رکھا ہوا ہے جس کی ہائٹ کم ہوتی ہے. اب اس کے اندر جو ہے اور مینگنی وغیرہ جو بکریوں کی ہوتی ہے یہ گر گئی ہے. بکریاں چونکہ اکثر چرتی رہتی ہیں اور ان کی مینگنیاں ادھر ادھر وہ گرتی رہتی ہیں یا پھر وہ سوکھ جاتی ہیں تو ہوا سے اڑ کر بھی جو ہے کنویں وغیرہ میں گر جاتی ہیں. تو پھر ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ اگرچہ کہ جو ہے مینگنیاں، لید اور گوبر وغیرہ، تو اس سے بچنا زیادہ مشکل ہے بنسبت دوسری نجاستوں کے، تو اس میں بھی تھوڑا سا کیا ہے رخصت دی گئی ہے. وہ رخصت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ پانی اس وقت تک ناپاک نہیں سمجھا جائے گا جب تک کہ دیکھنے والا اسے زیادہ خیال نہ کرے. اور زیادہ خیال نہ کرے سے مراد کیسا؟ یعنی کہ آدمی دیکھا اور اس کو لگے کہ ارے اس کے اندر تو بہت زیادہ مینگنیاں گری ہوئی ہیں، تو پھر وہ پانی نجس سمجھا جائے گا. یا چند مینگنیاں گری ہوئی ہیں، 1 2 5 6، اور آپ کو جو ہے وہ محسوس بھی نہیں ہو رہی ہے، تو پھر وہ زیادہ نہیں سمجھی جائے گی. اسی طرح آپ ڈول سے پانی نکال رہے ہیں اور ہر ڈول میں کوئی نہ کوئی ایک نہ ایک مینگنی آ رہی ہے، تو پھر ہم اس کو کہیں گے کہ یہ زیادہ مینگنیاں گری ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ پانی ناپاک سمجھا جائے گا، ورنہ نہیں. یہ ایکسیپشن تھا. اب یہاں سے پرندوں کے پانی میں گرنے کا مسئلہ بیان کریں گے. بتائیں گے پرندے یا پھر پرندوں کا تو چلو وہ جانوروں کے اس میں آ جاتا ہے. اب پرندے کی جو بیٹ ہوتی ہے، یعنی کہ جو ان کی نجاست ہوتی ہے پرندوں کی، اگر وہ پانی کے اندر گر جاتی ہے تو کیا حکم ہوگا؟ کہتے ہیں کہ وَلَا يُفْسُدُ الْمَاءُ بِخَرْءِ حَمَامٍ وَعُصْفُورٍ. کبوتر اور چڑیا کی بیٹ سے پانی ناپاک نہیں ہوتا. ولا کیا؟ ولا بموت ما لا دم له فيه. اور ایسی چیز کے پانی میں مر جانے سے بھی پانی ناپاک نہیں ہوتا جس میں خون نہ ہو، یعنی بہتا خون نہ ہو. کسمکی، جیسے کہ مچھلی، یا پھر وَضَفْدَعِ، جیسے کہ مینڈک. ٹھیک ہے. وَحَيْوَانُ الْمَاءِ، اور جو پانی کے جانور ہوتے ہیں. وَالْبَقِّ، اور جو کوئی دوسرے بگز ہوتے ہیں، چھوٹے کیڑے. وَالذُّبَابِ، اور مکھی. وَزَمْبُورِ، یہ جیسے کہ کیا کہتے ہیں کھٹمل، پسو وغیرہ. وَأَقْرَبِ، اور بچھو. ٹھیک ہے. بھیڑ اور زمبور یعنی بھیڑ جو ہنی بی وغیرہ ہوتی ہیں اس جیسا کوئی دوسرا مکھی ہو. اور اقرب یعنی کہ بچھو. ولا بوقوع آدمین، یا پھر کوئی آدمی گر جائے پانی کے اندر تو ناپاک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یعنی زندہ نکلا ہے پانی، آدمی گر گیا لیکن مرا نہیں ہے، زندہ واپس آ گیا تو بھی پانی ناپاک نہیں سمجھا جاتا ہے. وما یؤکل لحمہ اذا خرج حیا، اور کوئی ایسا جانور جو پانی کے اندر گر جائے کہ جس کا کھانا حلال ہو، جیسے کہ کوئی بکری وغیرہ. اذا خرج حیا، جبکہ وہ زندہ باہر آ جائے.
اگر پانی میں حلال جانور گر جائے اور وہ زندہ باہر نکل آئے تو اس صورت میں بھی پانی کو ناپاک نہیں سمجھا جائے گا۔ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى بَدْنِهِ نَجَاسَةٌ، شرط یہ ہے کہ جب وہ جانور گرا ہو تو اس کے اوپر کوئی نجاست نہ لگی ہو، ٹھیک ہے؟ اگر اس کے بدن پر نجاست تھی اور پھر وہ پانی کے اندر گرا اور پھر زندہ نکل آیا تو پانی ناپاک ہو جائے گا، کیونکہ نجاست اس کے بدن پر تھی۔ اور اگر نہ ہو تو پھر تو یہ صورت درست ہے، یعنی پھر وہ پانی ناپاک نہیں سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ وَلَا بِوُقُوعِ بَغْلٍ وَحِمَارٍ وَسِبَاعِ طَيْرٍ وَوَحْشٍ فِي الصَّحِيحِ، صحیح مسئلہ یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کے اندر جو خچر گر جائے اور گدھا گر جائے اور ایسے پرندے جو شکار کرتے ہیں، چیرنے پھاڑنے والے ہیں، ان کے بھی اگر گرنے سے پانی کے اندر یہ پانی ناپاک نہیں سمجھا جائے گا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جبکہ جانور مرے نہ ہو، یہ تمام کے تمام گر گئے اور زندہ باہر آ گئے تو اس صورت میں پانی کو ناپاک نہیں قرار دیا جائے گا۔ وَإِنْ وَصَلَ اللُّعَابُ الْوَاقِعُ إِلَى الْمَاءِ أَخَذَ حُكْمُهُ، کہتے ہیں کہ اگر گرنے والے جانور کا تھوک پانی میں مل جائے تو پانی کا وہی حکم ہوگا جو اس کے تھوک کا ہے۔ جو تھوک کے مسائل جو ہم نے جھوٹے پانی کے مسائل پڑھ چکے ہیں وہی حکم پھر یہ لگا، یعنی کوئی جانور پانی کے اندر گر گیا اور اس کا منہ بھی پانی کے اندر لگا ہوا ہے، یعنی اس کا تھوک بھی جو ہے پانی کے اندر لگ رہا ہے، یعنی ڈبکیاں کھا رہا ہے، تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی اس کا منہ اس کے اندر لگ گیا ہے۔ تو اس صورت میں کیا کہیں گے؟ تو پانی کا حکم، جھوٹے پانی کے احکام جو گزر چکے ہیں وہ والا حکم اس کے اوپر لگایا جائے گا، یعنی اگر اس کا تھوک نجس ہے تو نجس پانی ہو جائے گا، اور اگر تھوک مکروہ ہے تو پانی کو مکروہ سمجھا جائے گا، پاک رہے گا تھوک تو پھر پاک سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ وَوُجُودِ حَيْوَانٍ مَيِّتٍ فِيهَا، اب آگے نیا کہہ رہے ہیں مسئلہ، وَوُجُودِ حَيْوَانٍ مَيِّتٍ فِيهَا يُنَجِّسُهَا مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، اگر گرنے اور مردہ جانور کا پایا جانا ایک دن اور رات سے پانی کو ناپاک کر دیتا ہے۔ اب وہ مقدار بتا رہے ہیں کہ کوئی پانی کے اندر گر جائے اور کتنی دیر رہے تو اس حساب سے اس کو ناپاکی تصور کی جائے گی۔ تو کہتے ہیں کہ اگر مردہ جانور پانی کے اندر پایا گیا اور ایک دن اور ایک رات ہے تو پانی کو ناپاک کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے فرما رہے ہیں وَمُنْتَفِخٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَيَالِهَا وَإِن لَّمْ يُعْلَمْ وَقْتُ وُقُوعِهِ، اگر وقت معلوم نہ ہو کہ یہ کب گرے ہیں تو اگر وہ پھولا ہوا جانور پایا جائے تو 3 دن رات سے پانی ناپاک شمار ہوگا۔ یہ اس وقت ہے جبکہ گرنے کا وقت معلوم نہ ہو۔ مسئلہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک ہے کنواں، رات یا پھر کوئی حوض وغیرہ تھا، رات کے وقت کسی نے جو ہے اس پانی سے وضو کر لیا، نماز پڑھ لی، اب پھر اس کے بعد صبح پتہ چلا کہ اس کے اندر تو بلی مری ہوئی ہے یا پھر کوئی مرغی مری ہوئی ہے۔ اب جو نماز وہ پڑھ چکا ہے اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو اس بلی کے گرنے کو جو ہے ایک دن ایک رات شمار کیا جائے گا، یعنی 24 گھنٹے 24 آورز کے اندر جتنے بھی کپڑے ناپاک کیے گئے ہیں انہیں دوبارہ دھویا جائے گا، یا پھر جن جن لوگوں نے وضو غسل کیا ہے وہ دوبارہ وضو غسل کریں گے پاک پانی سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 24 گھنٹے کے اندر جو کام کیے گئے ہیں اس پانی سے وہ ریپیٹ کیے جائیں گے، یعنی کہ دوبارہ انہیں پاک کیا جائے گا۔ لیکن اگر اس کے اندر کوئی جانور گر کر پھول گیا ہے اور یہ کب گرا یہ نہیں معلوم، لوگوں نے جب نکالا تو دیکھا کہ جانور تو پھولا ہوا ہے،
تو اب 3 دن 3 رات سے اس پانی کے ناپاک ہونے کا حکم لگایا جائے گا، یعنی پچھلے 3 دن اور 3 رات تک جب جب سے اس کو نکالا گیا جانور کو پانی میں سے، اس سے پہلے 3 دن 3 رات تک پانی کو ناپاک سمجھا جائے گا۔ اور جتنے لوگوں نے جو ہے کپڑا دھویا ہے یا پھر بدن دھویا ہے، ان چیزوں کو دوبارہ دھونا پڑے گا۔ اگر کسی نے نمازیں وغیرہ پڑھ لی ہیں تو وہ نمازیں ریپیٹ کی جائیں گی، یعنی کہ ان نمازوں کا اعادہ کیا جائے گا۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہاں پر جو ہے کنویں کے مسائل ختم ہوتے ہیں، آگے سے پھر استنجا کے تعلق سے بیان کریں گے۔ تو آج کی پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ کنویں کے اندر کوئی نجاست گر جائے، اور پھر نجاست کی قسمیں بیان کی کہ کوئی اندر گر کر مر گیا، یا پھر اس کے اندر شراب یا خون وغیرہ گر جائے، تو پھر ایسی صورت میں پورا پانی نکالا جائے گا، پورا نہیں نکال سے تو 200 ڈول نکالے جائیں گے۔ اور اگر مرغی یا بلی جیسے چھوٹے جانور گر جائیں تو 40 ڈول نکالیں گے، اس سے چھوٹا اگر چوہا یا اس جیسا ہے تو پھر 20 ڈول نکالیں گے، اور الگ سے ڈول، رسی، ہاتھ وغیرہ کو کلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مینگنیاں گرنے کا حکم الگ ہے، گوبر مینگنیاں کا، کہ اگر اس میں دیکھنے والا محسوس کرے کہ اس کے اندر زیادہ ہے تو پھر اس کو ناپاک سمجھا جائے گا، ورنہ نہیں، یعنی کہ ہر ڈول میں اگر مینگنی آ رہی ہے تو پھر ناپاک ہے، ورنہ نہیں۔ پرندوں کی جو بیٹ گرتی ہے اس سے پھر پانی کو ناپاک قرار نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا جانور پانی کے اندر گرتا ہے جس کے اندر خون نہیں ہوتا، یعنی بہتا خون نہیں ہوتا، مکھی ہو گیا، مچھر ہو گیا، یا پھر ہنی بھی اگر اس کے اندر گر جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے پھر اسے ناپاک نہیں بولیں گے۔ اسی طرح جو پانی کے جانور ہے، مثال کے طور پر مچھلی ہے یا پھر مینڈک ہے یا پھر دوسرا پانی کے جانور اندر پانی میں ہی مر جاتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں جو پانی کو ناپاک نہیں بولیں گے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک حوض تھا، اس کے اندر مچھلی تھی، اب وہ مچھلی مر کے اوپر آ گئی، تو پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ پانی ناپاک ہوگا، یعنی صرف مچھلی کو ہٹا دیں گے اور پانی کو استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ بھی بتایا کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے اگر وہ گر گئے پانی کے اندر تو زندہ نکل آئے تو پھر وہ پانی ناپاک نہیں سمجھا جائے گا۔ درندے وغیرہ گر جائیں، ٹھیک ہے، اور گدھا، خچر وغیرہ، اب وہ پانی کے اندر گر جائیں اور پھر پانی کو منہ لگ جاتا ہے ان کا، تو حکم وہی ہوگا جو جھوٹے پانی کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ زندہ اگر آ جانے سے پھر وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ اور پھر کیا بیان کیا کہ پانی کب سے ناپاک سمجھا جائے گا؟ اگر کوئی کسی کو وقت معلوم نہیں ہے کہ جانور کب گرا پانی میں، صرف اس کو اندر پانی کے اندر لاش ملی اس کی مردہ، تو پھر اس صورت میں 24 آورس کیلکولیٹ کریں گے، 24 گھنٹے پکڑیں گے، اور اگر وہ پھول گیا ہے جانور تو پھر 3 days 3 nights کو کیلکولیشن میں کاؤنٹ کریں گے آپ، ٹھیک ہے۔ چلیے، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔